اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 130 کا آغاز ہوتا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 130 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب جو ایمان لا چکے ہو، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اہم بات کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لا چکے ہو ان کی بات کی جا رہی ہے کہ تم سود کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، کیونکہ اس وقت سب کا کاروبار ہی یہی ہوا کرتا تھا۔ پیسہ تھا جن کے پاس، وہ سود پر دیتے رہتے، پھر وہ سود وصول کرتے رہتے اور کئی سالوں تک وہ سود کھاتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کئی گنا سود نہ کھاؤ جو دگنے کیے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سودی معاملات پر سختی سے منع کیا ہے، سود لینے پر بھی اور سود دینے پر بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے۔ لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ صرف سود نہیں، بلکہ سود سے ہر طرح کا تصرف حرام ہے، خواہ کھانا پینا ہو یا لباس ہو، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ جو انسان سود کے بینک کے باہر کھڑا ہو کر جو ایک گارڈ ہوتا ہے، وہ گارڈ چونکہ سود کے پیسوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اس کی کمائی حرام ہے۔ وہ انسان جو بینک کے اندر صفائی کرتا ہے، حالانکہ وہ جھاڑو لگاتا ہے، لیکن جھاڑو لگانا اس کا، کیونکہ وہ سود کے وہاں پر کاروبار ہو رہا ہے، وہاں کی صفائی کر رہا ہے، اس کی بھی کمائی حرام ہے۔ دیکھیے، حالانکہ وہ اپنی محنت کر رہا ہے، لیکن وہ محنت جس چیز کے لیے کر رہا ہے وہ حرام ہے، اور یہ حرام اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ پر ایک جیسے ہی ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کو متعین کر لیا کہ اگر آپ اس کو، سود کے کاروبار کو، بینک کے اندر کام کرنے کو، اگر میں اس کے ساتھ تشبیہ دوں کہ جو ایک پروسٹیٹیوٹس کا ایک ڈیرا ہوتا ہے جہاں پر وہ کام کرتی ہیں، تو اس سے قطعاً غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا سب سے جو کم ترین گناہ ہے سود کا، وہ یہ ہے کہ اس انسان نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ پروسٹیٹیوٹس مائیں نہیں ہوتی ہیں، پروسٹیٹیوٹس کوئی اور عورتیں ہوتی ہیں، وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں جن کے پاس مرد اور جاتے ہیں، وہ پروسٹیٹیوٹس اور ہوتی ہیں، لیکن وہ ماؤں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو سوچئے یہ بات کہ جو انسان اپنی طرف سے چوکیداری کر رہا ہے، اور کئی چوکیدار بچارے اس سود کے پیسے کو بچاتے ہوئے مر بھی جاتے ہیں، ان کو مرڈر بھی کر دیا جاتا ہے، تو وہ مرے بھی تو حرام موت مر گئے، کیونکہ وہ اس مال کی حفاظت کر رہے تھے جو سود کا مال تھا۔ تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنگ کا اعلان کر دیا، کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ اور میرے نبی کے ساتھ جنگ ہے۔ یعنی میں اور آپ اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ جنگ کر سکیں؟ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر سود اس قدر بڑھ چکا ہے، اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا کیا چیزیں سود میں شامل ہیں۔ تمام دنیا سود پر چلنا شروع ہو گئی ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط ہرگز نہیں ہوگا کہ جو بینکس میں اس وقت سب سے زیادہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے، جو IMF میں بھی پیسہ دیا جا رہا ہے، وہ جو پیسہ آتا ہے مسلمانوں تک، مسلمان کنٹریز تک، اور ساری کنٹریز جو اس سے بینک سے قرضہ لیتے ہیں، ان کے زیادہ شیئر ہولڈرز مسلمان ہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس چیز کو، اور ان سب کے شیئر ہولڈرز اور انہی کی وجہ سے مسلمان پسپائی میں ہیں، کہ وہ ایک مسلمان کنٹریز جو ہیں وہ بہت اونچے ہیں، اور انہی نے دوسرے مسلمان کنٹریز کو اوپر اٹھنے ہی نہیں دیتے۔ چونکہ ہم سب یہ سب کچھ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ ڈر جاؤ اس آگ سے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کئی گناہ سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، پھر نہ تو تمہیں تقویٰ ملے گا اور نہ ہی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو۔ اگر تمہیں تقویٰ مل گیا تو اس تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ ڈرو اس آگ سے جس آگ کو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا، تم کیوں سود کو کھا کر اپنے آپ کو اس آگ میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کیا کرنا ہے؟ اچھا، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اطاعت کرنا صرف یہ ہے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ اطاعت ہے؟ نہیں، اطاعت کرنا یہ ہے اپنے آپ کو نبی کے اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی کو جب اٹھے صبح کے ٹائم پر تو ان کے جسم کے اوپر چٹائی جو ہے، چٹائی جس چٹائی پر وہ کھجور کی جو بنی ہوئی ہوتی تھی ان کی نشان پڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ نبی ہم آپ کے لیے نرم بستر کا بندوبست کر دیں؟ انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ میں نرم بستر پر سوؤں۔ کیا میرے نبی کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ وہ سردار تھے، وہ دین کی اشاعت کرنے والے تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں دیں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں اپنایا۔ ہم اگر نرم بستروں پر سوتے ہیں تو ہماری کروٹیں، ہماری جو پہلو ہیں وہ ہمارے بستروں سے جدا نہیں ہوتی۔ جب آپ کا میٹرس سخت ہوگا نا تو آپ سکون کی نیند لمبی تان کر نہیں سو سکتے۔ جب آپ کا میٹرس سخت ہوگا نا تو انسان کا جسم تھک جاتا ہے، آخر کار آپ اٹھ جاتے ہیں۔ پھر اگر آپ پرانے وقتوں کی میں بات کہوں، جو اگر کچھ سالوں پہلے کی بات کروں تو وہاں پر جو بیڈس ہوتے تھے وہاں پہ میٹرس کا رواج اتنا عام نہیں تھا۔ وہ پتلے پتلے وہ روئی کے گدے انہوں نے بچھائے ہوئے ہوتے تھے اور جس کے پر لیٹ کر ایسے لگتا تھا جیسے کمر بھی تختہ ہو گئی۔ یہی وجہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے تھے۔ آج نرم نرم مخمل کے بستروں پر سوتے ہیں تو کروٹیں جدا ہی نہیں ہو پاتی، نرم بستر اور اندر گھساتا ہے۔ کروٹیں جدا کب ہوں گی؟ جب اس جسم کو تھوڑی تھکاوٹ کی تکلیف کی عادت ڈالیں گے۔ اس جسم کو ہم نے تکلیف کی عادت ہی نہیں ڈالی تو وہ سوچئے وہ جہنم اس کی آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ جب اس آگ میں دھکیلا جائے گا ہم کیا کریں گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ایسے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ یہ لفظ کسی انسان کے لیے بولے نا مجھ پر رحم کرو، مطلب آپ جب مجبور ہو جاتے ہیں، ہم اپنی بے بسی کا اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تاکہ میں تم پر رحم کروں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تمہارے عمل ایسے نہیں کہ تمہیں اٹھاتے ساتھ ہی جنت میں داخل کر دوں۔ آزمائشیں بڑی کٹھن ہیں۔ ابھی جب قرآن سیکھنے کے عمل میں ہیں تو اب آزمائشیں مزید کٹھن ہیں۔ ہم بہت سی جگہوں پر، بہت سی باتوں میں، بہت سے معاملات میں صبر نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر بات کا حساب کتاب ہو اور ہمیں اپنا آنسر چاہیے ہے۔ ابھی کل اور پرسوں کی سورہ کہف کی جو 2-3 دن کی پچھلی آخری جو رکوع کی آیات ہیں، آپ ان کی تفسیر ضرور سنیے گا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا کہ استاد کے ساتھ چل رہے ہو تو تم نے وہ نبی تھے کہ تم نے اپنے آپ کو کس طرح صبر میں ڈھالنا ہے۔ یہ صبر کی تلقین اللہ نے نبیوں کو بھی دی، وہ جن کو تو معلوم تھا کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ آسمان کتنے؟ ان کی مسافت کتنی؟ ایک آسمان سے دوسرے کئی 100 سال تک۔ اور اور اللہ نے کہا اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے آسمانوں اور زمین کے برابر کی، عدت للمتقین، جو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کی جلدی کرو۔ صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں گے۔ آج میں اور آپ اسی وقت میں ہیں۔
صبح ابھی بیٹھے ہوئے قرآن کی کلاسز لے رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارا مورائل بہت اوپر ہے، تھوڑی دیر بعد موبائل ہاتھ میں اٹھائیں گے، اٹھاتے ساتھ ہی پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ لیں گے، اور کچھ نہیں تو اسٹیٹس دیکھتے 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 کانوں میں میوزک آ جائے گا۔ میں کوشش کرتی ہوں میوٹ کر کے کچھ نکالوں دیکھوں۔ ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی فرشتے نہیں ہیں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے۔ ہم بڑے کٹھن وقت میں ہیں۔ صبح نماز کے لیے آنکھ کھلتی ہے، سب سے پہلی توجہ پریشانی ہوتی کہ اچھا اٹھتے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں سے الارم کلاک کو اٹھا دیا، ان کی جگہ ہماری موبائل نے لے لی۔ اچھا جی ٹائم دیکھنا ہے، گھڑی کو چھوڑ کے گھڑی پہ نہیں دیکھیں گے، موبائل اٹھا کے ٹائم دیکھا، جی ٹائم کیا ہے؟ تو ہمارے کمروں میں سے وہ جو بلب چھوٹے لگائے ہوتے تھے اس نے بھی موبائل فون کی جگہ لے لی۔ زندگی کے ہر معاملے نے، اس موبائل فون نے ہر ایک کی جگہ لے لی، محبتوں کی جگہ، رشتوں کی جگہ، بات چیت کرنے کی جگہ، وقت دینے کی جگہ، ہر چیز نے تو اس موبائل نے چھین لیا ہم سے، ہمارے ایمان کو بھی چھینا جا رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے دوران ہی ہمیں ایک پریشانی ہوتی ہے، پڑھتے کے دوران ہی اگر آپ کو فون بجنا شروع ہو گیا، پریشانی ہوئی، اچھا نماز پڑھیں، پتہ نہیں کس کی کال ہوگی، ان انٹینشنلی آپ کی توجہ جائے گی اس طرف۔ تو کیوں نہ موبائل کو جب نماز پڑھنے لگے تو سب سے پہلا کام کریں، موبائل کو سائلنٹ کریں، سائلنٹ کرنے کے بعد نماز کو پڑھیں۔ کیا وہ خشوع برقرار رہتا ہے؟ نماز مکمل کی، ابھی پوری نہیں کی، 2 فرض پڑھے، 3 فرض پڑھے یا 4 پڑھے، پڑھنے کے بعد آپ نے موبائل اٹھا کر دیکھا، دیکھ کر دیکھا اچھا کس کی کال ہے، پھر آپ نے رکھ دیا، پھر نماز مکمل کر کے پھر بعد میں بات کی۔ اپنے رب کی ملاقات ضروری تھی یا وہ کال لینا ضروری تھی، یا اس کو دیکھنا ضروری تھا؟ ابھی تو رب سے ملاقات چل رہی ہے، ابھی تو رب سے باتیں چل رہی ہیں۔ سوچئے کہ ہم نے اپنے اپنے گھروں کے اندر کتنے زیادہ فتنے اور اپنے کتنے دشمن گھروں کے اندر ڈال رکھے ہوئے ہیں۔ جتنے موبائل اتنے دشمن، جتنے موبائل اتنے فتنے، جتنے موبائل اتنے مسائل۔ یقین کیجئے کبھی کبھار دل اتنا تنگ پڑتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس موبائل کو اٹھا کے دیوار سے پٹک کے بندہ توڑ دے۔ زندگی سے سب کچھ چھین لیا اس نے، احساس، محبت، رشتے، وہ کہتے ہیں نا خون سفید اس لیے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم اسی وقت میں ہیں، بالکل اسی وقت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک مرتبہ مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی، حضرت ابو سروعہ عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، بس آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے، اور لوگ آپ کی تیز رفتاری کے بارے میں گھبرا گئے۔ تو جب ان کو تعجب ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر واپس تشریف لائے تو لوگوں نے جب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں سونے یا چاندی کی ایک ڈلی پڑی ہوئی تھی، اور نماز کے دوران میری توجہ اس کی طرف گئی، تو میں نے اس کو فوراً نماز جیسے ہی مکمل کی تو جا کر فوراً اس کو تقسیم کر دیا کہ میری نماز کا خشوع کیوں خراب ہوا۔ یہ ہوتی ہے اللہ سے محبت۔ تو اس لیے خیرات میں سبقت کیجیے۔ اللہ نے کہا کہ جلدی کیجیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ پتہ نہیں ہماری نمازیں بھی قبول ہوتی ہوں گی یا نہیں، جس بے دلی سے نمازیں پڑھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ نمازیں ہمارے منہ پر لا کر مار دی جائیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ تعالیٰ اب مزید ایمان والوں کی خصوصیتیں بیان کر رہے ہیں۔ ابھی بیٹھ کر صرف سوچئے گا اس بات، ہمارے اندر کون سی خصوصیت ہے، ہم کس لیول پر، کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ وہ لوگ جو چھپ کر، جو لوگ خوشی میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب تکلیف میں ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے ایک وہ بنا لیا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں تبھی خرچ کرنا ہے جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے۔ صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ دیکھیے، جو ہم لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرنے کا صدقہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ایک عقیقے کے ساتھ، اور ایک مخصوص کیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ قربانی کے ساتھ، بس۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگ کہتے ہیں جی صدقے کا بکرا دے دیا، صدقے کا بکرا ذبح کر دیا، یہ صدقے کا بکرا ہے، نو،
जो हुक्म है सदका खैरात करने का, आप खैरात कीजिए, लोगों को खिलाइए पिलाइए, या किसी को किसी के घर का राशन दिलवा दीजिए। हम एक बकरा, आप बकरा लेकर आएंगे और बकरा उठाकर सारे गरीबों को दे दिया, क्या मालूम किसी के पूरे महीने के घर का राशन था वो। तो ऐसी तरह ऐसी जगहों पे कोशिश कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, गोश्त को लेकर छत पर डाल दिया जी, कब्बे कब्बों को डाल रहे हैं हम, ये सदका है। ये कहाँ का सदका है? ठीक है उनको भी दीजिए खाने के लिए, लेकिन दिस दिस इज नॉट राइट कि आप गोश्त उठाकर एक गरीब जिसका पेट खाली है आप उसको नहीं दे रहे हैं, जिसने शायद सालों साल गोश्त नहीं खाया, और आप उठा के ऊपर परिंदों को डाल देते हैं। अच्छा, परिंदों को डालेंगे तो उस पर एहसान नहीं जताएंगे। आप अपने किसी रिश्तेदार के घर में 3 किलो गोश्त लेकर जाकर देखिए तो सही, उसने आपको अगली दफा अगर दाल अगर खिला दी, वो भी दाल भी ना खिलाई, वो शायद इस काबिल भी ना हो, तो आप यही कहते रहेंगे मैं तो उसके लिए गोश्त भी लेकर जाता रहा, फ्रूट भी लेकर जाता रहा, और वो ऐसा है। परिंदों पर आपका एहसान नहीं होता कि हम इन परिंदों को गोश्त डाल लेते, हम इन परिंदों को दाना डाल लेते। उनके लिए कितने मुखलिस हैं। इंसान के लिए मुखलिस नहीं है, अपने रिश्तों के लिए मुखलिस नहीं है, ना बहन के लिए, ना भाई के लिए, ना बाप के लिए, ना माँ के लिए। हत्ता कि हम माएँ अपनी औलाद के लिए भी मुखलिस नहीं है, उन पर भी एहसान जताते रहते हैं। हम किसी पर एहसान नहीं करते। अपनी जिम्मेदारी अल्लाह ने जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हम वो कर रहे हैं। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, अब वो खर्च कर रहे हैं, वलकाज़िमीन अलगैज़ा, सख्त तरीन गुस्से की हालत में अपने गुस्से को पी जाते हैं। पीना क्या है? अब देखिए एक बड़ी मजे की बात क्या है कि जब आप पानी पीते हैं, तो जब पानी पीते हैं तो उस पानी का ठंडक आपके आपके लहू के एक एक लहू के कतरे कतरे को ठंडक पहुंचाता है। शदीद गर्मी में आए ठंडा पानी पिए तो आपको हलक की एक एक जगह से उतरता हुआ महसूस होता है और लगता है कि वाकई ठंडा हो गया। ये गुस्से का पीना वो है। ये नहीं है पीना कि अपना सारा गुस्सा निकाल दिया, भड़ास निकाल दी, सब कुछ बोल दिया, अब जब बोलने को कुछ बाकी रहा नहीं तो अब कहें कि जी मैंने ये गुस्से को काबू कर लिया। नो, मैंने आपको बार बार कहा सब्र उस लम्हे उस वक्त होता है। वल आफीना अनिन नास, और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। दरगुजर करना क्या है? ये नहीं है कि हाँ जी माफ कर दिया लेकिन दिल में बात है, बार बार कोसे जा रहे हैं, कोसे जा रहे हैं, कोसे जा रहे हैं। दरगुजर करना ये है कि उस जगह से गुजर गए, आपने मुंह वापस पलट कर देखा भी नहीं, ये दरगुजर करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिर में इस बात को क्लोज करते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला ऐसे ही एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। ये एहसानात हैं, ये ये एहसान है। ये एहसान, इस एहसान के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हमारे वालिदैन हैं कि हमें अपने वालिदैन के साथ अल्लाह ने कहा एहसान करो, माथे पर बल भी ना आए। हमारे बच्चे तो क्रॉस टॉक करते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, माँ ही है, क्या फर्क पड़ता है, बच्चे माँ से करते हैं, माँ से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। वल्लदीना इदा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू, और वो लोग जब जिनसे कोई गलत काम हो जाता है, बेहयाई का काम हो जाता है, मुसलमान है, इंसान है, फरिश्ता नहीं है, फरिश्ते गुनाहों से पाक है, इंसान से हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लदीना इदा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम। अल्लाह ताला मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं कि वो लोग, अच्छा ये अहले जन्नत वालों की सिफत होगी कि जब उन्हें गुस्सा आए तो वो उसे पी जाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वल्लदीना इदा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू, वो ऐसे लोग हैं जब कोई बुराई कर बैठे, ये जो पीछे वाले हैं ना युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ने मजीद इलेबोरेट किया है उन लोगों को। ये ऐसे लोग हैं जब इनसे कोई बेहयाई का काम हो जाए या कोई जुल्म हो जाए, कोई अपनी ही जानों पर उनको लगता है अब हमने अपनी जानों पर जुल्म हो गया, बेचैनी हो गई, वज़्कुरुल्लाह, अल्लाह ताला को फौरन याद करने लगते हैं, फौरन अल्लाह ताला की तरफ भागते हैं, दिल बेचैन हो जाता है।
لیکن بدقسمتی سے ہم تو اتنا کچھ کہہ جائیں، دلوں کو چیر چیر کر رکھ دیں، احساس ہی نہیں ہوتا۔ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری بات کا جواب کیوں نہیں مل رہا، پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ ہم درست کیوں نہیں ثابت ہوئے، ان کو پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ میرا رب راضی نہیں ہوا، میرا رب ناراض ہو گیا، اب میں کیا کروں، اپنے رب کو کیسے راضی کروں؟ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، فوراً اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی ہے جو اللہ کے سوا ان کے گناہوں کو معاف کر سکے؟ کتنی نیتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ہمارے ہر عمل پر۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے، اٹک نہیں جاتے اپنی بات پر، نہیں میں درست ہوں، نہیں آپ میری سنیے، نو یو ہیو ٹو لسن می، یو ہیو ٹو آنسر می، آئی ایم کریکٹ۔ یہ جو میں ہوتی ہے نا انسان کی، اللہ کو یہ میں پسند نہیں ہے۔ اپنی باتوں پر اصرار کرنا اور اپنا لوہا منوانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بات، حکم، لفظ صرف میرے رب کے ہیں۔ اپنی بات، اپنا موقف دے کر خاموش ہو جائیے، کنٹرول کرنا سیکھیے، کیونکہ جنت ایسے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی جزا کیا ہے، جنہوں نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی، پشیمان ہوئے اپنے گناہوں پر، تو اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر دیا، اور جنت کا بھی وعدہ کر دیا کہ میں تمہیں جنت بھی دوں گا اور جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ ان کے عمل کرنے کے سبب، جو وہ عمل کرتے رہے۔ کتنا کتنا غصہ، کتنی کتنی بار ان کی عزت کی تذلیل ہوئی ہوگی، اور انہوں نے کس طرح اپنے غصے کو پیا ہوگا، اور کیسا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اعلیٰ اوصاف ہیں مسلمانوں کے، قد خلت من قبلکم، اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی کئی لوگ، کئی طریقے گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تم کیا کرو کہ ایسے کرو کہ ان لوگوں کا انجام تمہیں لگتا ہے کہ اگر تم اپنی منمانی کر سکتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق چل سکتے ہو تو ٹھیک ہے، تم سے پہلے بھی کئی امتیں ایسی چلتی رہی ہیں جو اپنی باتوں پر اصرار کرتے رہے، اپنی بات منوانا چاہتے تھے، اپنا لوہا منوانا چاہتے تھے، تم اس زمین میں چل پھر کر دیکھو ان کو، اور پھر دیکھو کہ میں نے کیا انجام کیا ان لوگوں کا جو جھٹلاتے رہے، میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور میں نے ان کو کیسے اوندھے منہ گرا کر ان کو کیسے عذاب میں مبتلا کیا۔ ہذا، یہ بیان للناس، یہ جو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر، یہ لوگوں کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کر لیں، وموعظۃ، اور وہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کر لیں، لیکن نصیحت بھی اس سے صرف اور صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو متقین ہیں، جو ڈرنے والے ہیں۔ جب لوگ صبر کرتے ہیں تو لوگ پھر، اور جب صبر آتا ہے، صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ایسا نہیں کہ بس صبر کر لیا تو بس ایک ہی دفعہ بس بہت ہو گیا، نو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور نہ تم ہمت ہارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمت دلا رہے ہیں، اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ ہی تم غم کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ہم چاہتے ہیں نا، دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہماری فیملی میں کوئی ایسا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری کی ساری صفائیاں بیان کر دیں۔ آپ کو معلوم ہوگا جب حضرت عائشہ کے بارے میں جب یہ معاملہ ہوا تھا، جب ان کو جیسے ہی خبر پہنچی، حضرت عائشہ کو معلوم ہوا، تو حضرت عائشہ نے خاموشی اختیار کر لی، خاموش ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی خاموشی آپ کو بزدل ثابت کرتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سرخرو کرے گا انشاءاللہ، اس لیے غم نہ کھائیں، اس لیے غمگین نہ ہو، اداس نہ ہو، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہی ہے ہمیشہ سے، لیکن پہلے مومن بنیے تو صحیح، پہلے اس کے راستے پر چلیے تو صحیح۔
پہلے اس کی محبت کو دل میں بسائیے تو صحیح. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے رزق کو دور کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس وقت تمہاری کثرت ہوگی لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کی ایسی خاشاک جیسی ہوگی. تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا کر دی جائے گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بزدلی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندگی سے محبت اور موت کا ڈر. کیا میرے اور آپ کے دل میں یہ سب کچھ نہیں ہے؟ آج جو فلسطین میں سب کچھ ہو رہا ہے آج کیا ہم اس جگہ پر نہیں ہیں؟ ہمیں اپنی محبت ہے اپنی زندگی سے. کیوں ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیوں ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر نہیں جانا؟ آج ہم سب ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں کہ ہم نہ مر جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آگے کہ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی یقیناً اس جیسی چوٹ لگ چکی ہے. یہ اب جنگ کے بارے میں اس کے بارے میں اس کا شان نزول